دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہٹلر کی زندگی کے متعلق کچھ اہم حقائق سے آگاہ کریں گے کہ کیسے ہٹلر نے ایک ڈاکیے سے لے کر ایک اہم ترین عہدے تک رسائی حاصل کی۔ جنگ عظیم اول میں بدترین شکست کے بعد ورسائی کا معاہدہ دستخط کرنا جرمن قوم کی مجبوری ضرور تھا، کیونکہ شکست کے بعد وہ اپنے لیے کسی قسم کی انسانی رعایت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ جرمن رہنماؤں نے مجبوراً اس کی شرمناک شرائط کو تسلیم کیا، لیکن اسی شرمناک معاہدے نے آگے چل کر انسانیت کے خون سے اس کا تاوان وصول کیا۔ اسی شکست نے ہٹلر کو موقع فراہم کیا کہ پہلی جنگ عظیم میں ایک عام فوجی ڈاکیے کی حیثیت سے شرکت کرنے والا ہٹلر دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے سیاہ سفید کا مالک بن کر ابھرا۔ 20 اپریل 1889 میں آسٹریا میں پیدا ہونے والا ہٹلر جب 1914 میں پہلی جنگ عظیم اول پھوٹ پڑی تو فوج میں بھرتی ہونے چلا گیا۔ اس کا کام ایک مورچے سے دوسرے مورچے کے درمیان پیغام رسانی کا تھا۔ جنگ ختم ہوئی تو جرمن قوم کو سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس نے جرمن قوم کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہٹلر نے 1920 میں فوج کی نوکری کو خیر آباد کہہ کر اپنی زندگی صرف سیاست کے لیے وقف کر دی۔ جرمن ورکرز پارٹی کا نام تبدیل کر کے جرمن نیشنلسٹ پارٹی رکھ دیا گیا۔ ہٹلر نے اس پارٹی کا جھنڈا بھی ترتیب دیا، جس میں آریہ نسل کے نشان سواستیکا کو مرکز میں جگہ دی گئی۔ وہ ورسائی معاہدے کا ذمہ دار مخالف سیاستدانوں، مارکسسٹ اور یہودیوں کو مانتا تھا۔ جرمنی میں بدلاؤ کی ہوا چل پڑی تھی۔ جرمن قوم مصیبتیں جھیل کر اب اکتا چکی تھی اور اس کو ایک ایسے لیڈر کی تلاش تھی جو ان کی کھوئی عظمت بحال کر سکے۔ ہٹلر کی تقاریر نے جرمن قوم کو وہ شخص فراہم کر دیا جس کی انہیں تلاش تھی۔ ہٹلر کی تقاریر جذبات سے بھرپور ہوتی تھیں۔ جہاں جذبات آتے ہیں تو پھر وہاں تشدد بھی جنم لیتا ہے۔ سٹورم ٹروپرز یعنی SS کی بنیاد رکھی گئی، جس کا کام ہٹلر کے لیے راہ ہموار کرنا اور پارٹی کے اندر اور باہر مخالفین کو ٹھکانے لگانا اور یہودیوں پر دائرہ زندگی تنگ کرنا تھا۔ آریہ نسل سب سے بہتر ہے کا بنیادی فلسفہ اجاگر کیا گیا۔ آسٹریا اور ہنگری سے اتحاد کے بعد پولینڈ کے خلاف پروپیگنڈا مہم کا آغاز ہوا۔ دنیا کو بتایا گیا کہ جرمن نسل کے لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی کو بنیاد بنا کر جنگ عظیم کا آغاز کرتے ہوئے جرمن فوجیں پولینڈ کی سرحد میں جا گھسیں۔ پولینڈ کو پامال کرنے کے بعد یوگوسلاویا اگلا نشانہ تھا۔ روس کے ساتھ معاہدہ تو تھا، لیکن نہ ہٹلر روسی صدر جوزف اسٹالن پر بھروسہ کرتا تھا اور نہ اسٹالن کو ہٹلر سے اچھی امید تھی۔ ایسی صورتحال میں جلد بددل ہو جانے کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ بتایا جاتا ہے سوئٹزرلینڈ میں کوئی سازش رچائی گئی جس کی وجہ سے ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا۔ یہی جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہوا۔ ابتدا میں روسی فوجیں پیچھے ہٹتی رہیں اور ان کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا، مگر جب نازی فوجیں روس میں کافی اندر داخل ہو چکی تھیں، قریب تھا کہ سینٹ پیٹرز برگ کو جرمن فوجیں رون دیتیں، لیکن سردی کی شدت اور روسی مزاحمت کاروں نے جرمن فوجوں کو گھیر کر مارنا شروع کر دیا۔ ادھر بحر الکاہل میں ایک اور اہم تبدیلی رونما ہوئی۔ جاپان جو جرمنی کا اتحادی تھا، جنگ میں کود پڑا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح 8 بجے پرل ہاربر پر حملے میں امریکی بحریہ کا کافی نقصان کیا۔ اگلے دن امریکہ نے جاپان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جرمنی نے جاپان کے خلاف اعلان جنگ پر امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ہٹلر کی یو بوٹس نے بحرۂ اوقیانوس میں امریکی اور برطانوی بحری جہازوں پر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ بحر الکاہل میں مڈ وے کے جزائر پر ہونے والی اہم لڑائی میں جاپانیوں کو شدید ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اس کے چاروں طیارہ بردار جہاز جنگ میں ضائع ہو گئے۔ نقصان امریکیوں کا بھی کافی ہوا، لیکن بہرحال وہ اس لڑائی میں کامیابی سے ابھرے، بلکہ اس کے بعد کی تمام لڑائیوں میں جاپانی پسپا ہوتے نظر آئے۔ آہستہ آہستہ امریکی افواج نے فلپین پر قبضہ کر لیا۔ فلپین پر اس سے قبل جاپانیوں کا قبضہ تھا۔ فلپین کی اہمیت یہ تھی کہ امریکی بمبار طیارے یہاں سے اڑ کر جاپان پر براہ راست بم برسا سکتے تھے۔ اب جاپان کی شکستیں رنگ دکھا رہی تھیں۔ جرمن فوجیں روس اور مشرقی یورپ میں روس سے اور برطانوی اور امریکی افواج کے ہاتھوں افریقہ اور یورپ میں شکستیں اٹھا رہی تھیں۔ 6 اور 9 اگست 1945 کو امریکہ کی جانب سے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایٹم بم بطور ہتھیار جاپان کے خلاف استعمال کیے گئے۔ جاپان نے 2 ستمبر 1945 کو ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر باقاعدہ دستخط کر دیے۔ ادھر جرمن مقبوضات جرمنی کے ہاتھوں سے نکل چکی تھیں۔ نوبت برلن کو روسی اور اتحادیوں کی جلغار سے بچانے کی تھی۔ 16 اپریل 1945 کو برلن میں ایک جانب سے روسی اور دوسری جانب سے اتحادی فوجیں داخل ہو گئیں، لیکن جنگ کا اختتام بھی جنگ جتنا ہی خطرناک تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے اپنی بیوی ایوا براؤن کے ہمراہ اپنے بنکر میں خودکشی کر لی، لیکن ساتھ ہی دوسرے دعوے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہٹلر نے وصیت کی تھی کہ اس کی اور اس کی بیوی کی لاش کسی دشمن کے ہاتھ نہ لگے اور لاشوں کو نظر آتش کر دیا جائے۔ برلن میں ہٹلر کے بنکر کے پاس باہر 2 جلی ہوئی لاشیں ضرور ملی، لیکن یہ دعوے سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہٹلر ہی تھا، بلکہ دوسری جانب یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ ہٹلر مفرور ہو گیا تھا۔ یہ تو محض ہٹلر کے حوالے سے بات تھی۔
جنگ کا اختتام یہ ہوا کہ یورپ مشرقی اور مغربی بلاکس میں تقسیم ہو گیا۔ وارسا اور نیٹو دو اہم دفاعی معاہدے ترتیب پائے۔ وارسا معاہدہ روس اور اس کے یورپین اتحادیوں پر مبنی تھا، جبکہ نیٹو سرمایہ دار امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے کیمپ کی نمائندگی کرتا تھا۔ نیٹو اب بھی فعال ہے اور عالمی سیاست میں اس کی اپنی حیثیت ہے۔ 1939 سے 1945 تک لڑی گئی دوسری جنگ عظیم میں اندازاً لاکھوں انسان مارے گئے، لاکھوں زخمی ہوئے، کئی لاپتہ ہوئے، لیکن فائدہ صرف ان ممالک کو ہوا جن کے وسائل زیادہ تھے اور مقبوضات زیادہ تھیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔